یہ بدقسمتی ہے کہ سقوط ڈھاکہ کی یاد ایسے لمحات میں تازہ ہو رہی ہے کہ جب سقوط حلب کا ایک اور چرکا امت کے دل پہ لگا۔ حلب شام کا تقریباً 4,500 سال قبل مسیح سے آباد ایک شہر ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف آزمائشوں سے دوچار ہوتا رہا۔ کبھی تاتاریوں نے وہاں پہ قتل و خون کا اور بربریت کا اور بہیمیت کا وہ بازار گرم کیا کہ تاریخ میں ایک مثال بن گیا، اور آج ایک بار پھر حلب ہی نہیں، پورا شام کھنڈر کا ایک ڈھیر بن گیا ہے۔ 2011 میں جب عالم عرب میں ڈکٹیٹرشپس کے خلاف ایک عوامی تحریک شروع ہوئی، تیونس اور پھر مصر اور لیبیا اور یمن، 2003 میں عراق امریکی فوجوں کی نظر ہو گیا تھا، اس وقت کے بعد سے وہاں کے لوگ بھی اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ انہیں ان کی آزادی اور ان کے حقوق حاصل ہوں گے، لیکن 2011 تک وہ امریکی غلبہ اور امریکی تسلط وہاں پہ ایک مزید تباہی کا باعث بنا۔ 2011 میں ساتھ ہی پڑوس میں شام کے عوام نے بھی اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات کی جدوجہد کی کہ جو 1964 سے وہاں پہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ حافظ الاسد، موجودہ صدر بشار الاسد کا باپ، 1970 کے بعد 1964 سے 70 تک کا وہ عرصہ تھا کہ وہ مختلف فوجی انقلابات کا حصہ بنتے ہوئے اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ بھی اقتدار کا ایک جزو تھا۔ 70 میں وہ ایک فرد واحد مکمل اقتدار کے ساتھ شامی عوام پر مسلط ہو گیا۔ 70 کے بعد سے لے کے 2000 تک اس نے مسلسل کئی بار وہاں کے لوگوں کو صرف اس جرم کی سزا دی کہ کسی نے اس کی کسی رائے سے اختلاف کیا، یا کہیں پہ کسی نے اس کی اجازت کے بغیر دین اسلام کی بات کی، اور وہ چونکہ ایک مخصوص عقیدہ علویین کا جو مذہب ہے اور جس میں عجیب و غریب خفیہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو عام لوگوں کے سامنے بھی نہیں لائی جاتی، اگرچہ بعد میں جب وہ علویین کا پورا ایک اس کے خلاف لہر شروع ہو گئی تو اس نے بعد میں یہ اعلان کیا جی کہ نہیں، میں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں اور میرا علوی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن 80 کی دہائی میں ایسا لمحہ آیا کہ 3 شہر، حمص، حما اور حلب، یہ 3 شہر اس کی اپوزیشن کا مرکز تھے، اور اس نے وہاں پہ اپنے بھائی رفعت الاسد اور اپنے فوجی تمام اسلحے کے سمیت ان شہروں کا محاصرہ کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ اس وقت سے آج آپ اگر جا کے دیکھیں تو مختلف عرب اور یورپین ممالک میں اس دور سے شام سے نکلنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں رہتے ہیں کہ جو حافظ الاسد کے دور میں ہی نہیں، اس کے بیٹے کے دور میں بھی وہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے تھے۔ 2011 میں شامی عوام کا صرف یک نکاتی مطالبہ تھا۔ حلب میں مارچ 2011 سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں زبان پر پابندیاں اس سے چھٹکارا ملے، ہمیں یہاں پہ اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی ڈکٹیٹر بشار الاسد کو منظور نہیں ہوا، اور اس نے پرامن مظاہروں پر، پرامن عوام پر کہ جنہیں اس سے پہلے کبھی مظاہرہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی تھی، کیسے تم میرے ملک میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں میرے حکم کے بغیر سڑک پہ آ سکتے ہو اور کوئی آزادی کی بات کر سکتے ہو، اس نے ان کے اوپر آگ اور بارود کا طوفان مسلط کر دیا۔ تب سے یہ قتل و غارت شروع ہوئی ہے۔ حلب اس کا ایک چھوٹا سا جزو ہے۔
2012 میں لیکن حلب کے عوام نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور چونکہ پورا شہر 4.4 ملین یعنی کہ 44 لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ شہر، جب پورے کا پورا شہر بشار الاسد کے خلاف اٹھ گیا تو بشار کی فوجیں وہاں سے بھاگ گئیں، اور اس وقت سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ حلب کو دوبارہ حاصل کرے۔ بشار الاسد حلب ہی میں نہیں، دمشق اور شام کے دیگر اور بہت سارے شہروں میں اس کے عوام نے اس کا مقابلہ کیا، اس سے آزادی کی، اور جب اس نے خون اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تو اس کے بعد پھر عوام میں بھی، خود اس کی فوج سے لوگ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے، الجیش الحر کے نام سے، فری آرمی کے نام سے، خود اس کے بہت سینئر ترین اس کی کابینہ کے کئی لوگ وہ اس ڈکٹیٹر کا ساتھ چھوڑ کے وہ عوام کے ساتھ آ ملے۔ لیکن بدقسمتی کہ خود ہمارے مسلمان ملکوں میں سے اسے وہ سہارا ملا، اور پھر روس کی طرف سے اسے وہ سپورٹ اور وہ مدد ملی۔ روس اپنے تمام تر فوجوں اور مہلک ہتھیاروں کے ساتھ شام میں آ گیا، کیونکہ وہ سوویت یونین کا زمانہ یاد ہے نا، افغانستان پر اور پھر بلوچستان کے راستے سے گرم پانیوں تک، یعنی کہ انٹرنیشنل واٹرز تک، کھلے سمندروں تک پہنچنے کی جو اس کا جو خبت اور خواب، تو بحیرہ روم تک شام پر قبضے کے ذریعے سے یا وہاں پہ تسلط کے ذریعے سے اسے راستہ مل سکتا تھا۔ وہ پچھلے دور میں بھی وہ جو سرد جنگ کا زمانہ تھا اس میں بھی یہاں پہ مختلف عالمی قوتیں اپنا اپنا کھیل کھیلتی رہیں، لیکن اب بشار الاسد وہ کھلم کھلا یہ روس کی فوجوں کے سہارے وہ اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ بشار الاسد نے یہ پچھلے 5 سال کے عرصے میں ہر وہ مہلک ہتھیار استعمال کیا ہے جو وہ کر سکتا تھا۔ عراق پر تو ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا صرف الزام تھا نا صدام حسین پہ کہ اس کے پاس وسیع پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ خود امریکی وزیر دفاع نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ وہ جھوٹ تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا ایسا ہتھیار، ہم نے یہ جھوٹ اس لیے گھڑا تاکہ ہمیں عراق پر قبضہ کرنے اور اس پہ جنگ مسلط کرنے کا بہانہ مل سکے۔ یہاں پہ اس نے عملاً کیمیکل ہتھیار استعمال کیے، کیمیائی ہتھیار، ایسے ہتھیار استعمال کیے کہ اس کے نتیجے میں مرنے والوں کی لاشیں بھی کچھ دیر کے بعد پانی بننے لگ جاتی ہیں۔ یہ تمام ثبوت اور شواہد دنیا کے سامنے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم چونکہ پورا عالم اسلام اس وقت ان عالمی سازشوں کا شکار ہے کہ جس کے ذریعے ایک بار پھر پورے عالم اسلام کو تقسیم کیا جانا ہے۔ خاکم بدہن تمام مسلمان ملک وہ ان کے نقشے کے مطابق توڑے جانے ہیں، اس میں نئی ریاستیں بننا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان ارادوں کو نامراد کرے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی تک ان کا وہ جو نقشہ تھا، ان کا جو منصوبہ تھا، عراق 2003 میں امریکی فوجوں کے قبضے میں آنے کے بعد اب 3 ٹکڑوں میں بٹ چکا۔ کردستان کا علاقہ الگ ہو گیا، بغداد اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ وہ ایک تقریباً پیور شیعہ ریاست بنا دی گئی، ایک علاقے کو تقریباً پیور اہل سنت کا علاقہ قرار دے کے، اور وہاں پہ ایک اور آزمائش اور فتنہ داعش کی صورت میں مسلط کر دیا گیا۔ ہاں وہی داعش کہ جس کے ساتھ جنگ کے لیے 550 ارب ڈالر کا امریکی بجٹ رکھا گیا، اور یہ بجٹ بھی اس کا اکثر حصہ ہمارے مسلمان ملکوں ہی سے لیا جانا ہے۔ اسی نقشے میں شام کو بھی کئی ٹکڑیوں میں بانٹا جانا ہے، اور عملاً اس وقت یہ شام 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ کہیں پہ کسی ٹکڑے پہ بشار الاسد اور اس کی فوجیں روس اور اپنے دیگر حلیفوں کے ساتھ اس کے مدد سے وہاں پہ قابض ہیں، کسی پہ داعش نے قبضہ کر رکھا ہے، کسی پہ جو لوگ بشار سے الگ ہوئے ہیں، جو شام کے عام مظلوم عوام ہیں، جنہیں افسوس یہ ہے کہ خود ہمارا پاکستانی میڈیا بھی باغی اور جنگجو اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہا ہے، کہیں پہ وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں پہ مختلف گروہ وہاں پہ شام اور
ترکی کے بارڈر پہ امریکہ کی کوشش تھی کہ ایک ایسا بفر سٹیٹ بنا دے، ایک ایسا علاقہ بنا دے کہ جہاں پہ کرد باغیوں کو بھی لا کے بٹھایا جائے، جہاں سے مختلف باغی عناصر کو اسلحہ دے کے ترکی کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ 3 روز پہلے جو ترکی میں بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 38 بے گناہ شہری شہید ہوئے، ترک انٹیلیجنس ایجنسیز اور تحقیقاتی اداروں نے پورے پروفز کے ساتھ اور اس بندے کے نام اور اس کی ویڈیو کلپنگ کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ صاحب جو ہے شام سے آئے تھے، اور وہ وہی گروہ سے تعلق ہے کہ جو اپنے علاوہ باقی تمام لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ کافر قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان تو تھے، لیکن چونکہ ہماری بیعت نہیں کی گئی ہے اس لیے یہ مرتد ہو گئے ہیں، اور مرتد کی سزا موت ہے اور ان کو قتل کر دینا جائز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شام کو اس طرح اس پورے عالمی ایجنڈے کے مطابق انتشار کا شکار کر دیا گیا۔ اب جو 2 روز پہلے حلب میں قیامت برپا ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ 2012 سے شامی فوجیں وہاں نہیں تھی، پچھلے کئی ماہ سے روس نے، بشار الاسد نے اور اس کے مددگاروں نے پورے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہ جو 44 لاکھ کا شہر تھا، وہاں اب چند لاکھ انہی کھنڈرات میں بیچارے عوام چھپے ہوئے تھے۔ بالآخر اس حصار کے بعد ان میں سے اکثریت کو قتل کر دیا گیا، اور باقی ماندہ جو خواتین اور بچے یا بوڑھے یا کچھ جو وہاں کے شہری بچے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے یا انہیں قید کر لیا گیا۔ ایسی ویڈیو کلپس ہیں، کم از کم میں تو انہیں دیکھتا نہیں ہوں، دیکھ نہیں پاتا۔ بچوں پر، خواتین پر، ان کے گھروں میں گھس کے جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کے خود اسے میڈیا کے ذریعے سے عام کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی ایک دہشت جو وہ تمام لوگوں پر قائم ہو جائے، جیسے وہ گردنیں کاٹنے والوں نے اسی دہشت کی خاطر وہ تمام ویڈیوز اور اس طرح کا پورا انتظام کیا۔ اور اس میں بھی وہ گلوبل رپورٹ سامنے ہیں کہ جس کے مطابق کتنے ملین ڈالرز کا بجٹ رکھا گیا اس طرح کی جیسے کسی ہالی ووڈ میں بننے والی موویز ہوں، قتل و غارت اور ذبح کرنے کی فلمیں بنانے کے لیے اور وہ لوگوں میں عام کرنے کے لیے۔ حلب ایک بار پھر یہاں پہ اسی موت کا ناچ وہاں پہ ناچا جا رہا ہے، اور جو بے گناہ شہری وہاں سے نکلنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں انہیں نکلنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی اس کی سرپرستی میں یا نگرانی میں کچھ قافلوں نے نکلنے کی کوشش کی تو بشار انتظامیہ نے حتیٰ کہ ایمبولنس تک کو بھی اپنی بمباری کا نشانہ بنایا۔ ترکی نے اس موقع پہ کوشش کی ایک بار پھر، چونکہ ترکی کئی حوالوں سے وہاں پہ ایک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک تو تقریباً 45 لاکھ یعنی کہ 4.5 ملین سے زائد شامی مہاجرین وہاں ترکی میں مکمل عزت کے ساتھ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مکمل ان کا جو بجٹ ہے وہ خود حکومت ترکی نے اٹھایا ہے، کہیں کوئی عالمی ادارہ ان کی سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ ترکی نے وہ اپنی بارڈر پر ایسے لوگوں کو ایک کسی طرح کا سٹیٹ بنانے یا علاقے کو کاٹ دینے کے نقشے کو روکنے کے لیے باقاعدہ اپنی فوجیں بھی وہاں پہ اتاری، لیکن ترکی ظاہر ہے کہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ رہا اپنی فوجوں کے ساتھ، وگرنہ دشمن کی تو خواہش اور کوشش یہی ہے کہ جہاں پہ شام میں بشار الاسد اور روس اور ایران اور حزب اللہ اور مختلف لوگوں کی فوجیں ہیں، وہاں پہ ترک فوج بھی، اور وہاں ادھر جو کرد فوج ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ترک فوجیں بھی یہاں پہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جائیں اور پھر اس دلدل میں انہیں گھسیٹ لیا جائے اور پھر یہاں سے نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا شام کا ایک حصہ جولان، یا ہم یہاں پہ اردو میں گولان پڑھتے ہیں، گولان کی پہاڑیوں پر بھی اسی حافظ الاسد کے دور سے اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ حافظ الاسد نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں اور فلسطین اور اس کارڈ کو بھی استعمال کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔
اب یہاں پہ شام میں جب یہ قتل و غارت شروع ہوئی، اب کسی کو گولان یاد نہیں ہے، اور اسرائیل نے بھی پہلی بار گزشتہ عرصے میں باقاعدہ اپنی کیبنٹ کا اجلاس گولان میں جا کے بلایا تاکہ یہ اعلان کر دے کہ بس اب اس بارے میں دنیا کو یکسو ہو جانا چاہیے کہ اس پر بھی ہمارا قبضہ مستحکم ہو گیا اور اب یہ بھی اسرائیل ہے اور کسی صورت واپس شام نہیں بن سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ بہت ساری دستاویزات ایسی ہیں کہ وہ اس آگ کو مسلسل بھڑکائے رکھنا چاہتے ہیں، وہ بشار الاسد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ بشار الاسد رہے گا، بشار الاسد کے مظالم لوگوں کو یاد رہیں گے تو کسی صورت بھی وہاں کے عوام وہ دمشق میں موجود کسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جنگ جاری رہے گی، قتل و غارت اسی طرح، خون بہتا رہے گا۔ اس لیے یہ چیز اب راز نہیں ہے، خود بہت سارے یورپین ذمہ دار اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بشار الاسد کو باقی رکھا جانا، خود اسرائیلی ذمہ داران اعتراف کر چکے ہیں کہ بشار الاسد کو باقی رکھا جانا وہ ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ بشار باقی رہے تاکہ شام، ادھر اس سے پہلے عراق، اور پھر گزشتہ 3.5 سال سے تقریباً مصر میں جس طرح لوگوں پر قتل و غارت کا ایک طوفان مسلط ہے، ادھر یمن میں جس طرح ایک جنگ کی دلدل بہت سارے ہمارے برادر ملکوں کو مسلسل بلیڈ کرنے کا ایک نیا میدان ہے، اسی طرح یہاں پہ شام اور عراق میں بھی اس آگ کو باقی رکھا جانا ہے۔ اور یہاں کے جو اس وقت کے پلیئرز ہیں، جانتے ہوئے یا نادانی سے وہ دشمن کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بشار الاسد سے محبت کی خاطر اسرائیل اور امریکہ نے اسے باقی نہیں رکھا ہے، اس لیے باقی رکھا ہے کہ وہ جو نقشہ تقسیم کا اور پورے مشرق وسطی کو اپنی مرضی کے مطابق، اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، اسی نقشے کے مطابق یہ بات بھی شامل ہے، اسی نقشے میں یہ پوری تصویر بھی شامل ہے کہ بالآخر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی یہاں سے الگ کر کے کوئی اپنے انتظام میں، کوئی عالمی انتظام میں الگ ریاست بنایا جانا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے بھی پتہ ان کی روح کیا کام کر رہی ہے۔ اسرائیل کے لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر بوتے ہیں کہ خیبر، مدینہ کے پڑوس میں خیبر وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے آباء و اجداد کو محمد نے نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے وہاں پہ واپس جانا ہے اور اسے واپس حاصل کرنا ہے۔ تو اس وقت یہ جو پورے مشرق وسطی میں ایک قیامت برپا ہے۔ بھلا آج کی اس سوشل میڈیا اور سیٹلائٹ کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ چند ہزار افراد کا ایک گروہ وہ کہیں پہ اٹھ کے اپنی خلافت کا اعلان کر دے اور اس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہو؟ شام کا شہر تدمر، وہ بھی پچھلے ہفتے اس سے یعنی کہ بشار فوجیں، بشار انتظامیہ وہ حلب کو تو قبضہ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہی تھی۔ تدمر میں آج کے اخبارات کے مطابق جو رپورٹ کل واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی، اس میں کہا گیا کہ یہ بشار الاسد کی فوجوں نے خود راستہ دیا تدمر میں داعش کے لوگوں کو آنے کا، اور وہاں سے ان کے لوگوں کو یہ ہدایات دی گئی کہ ہر طرح کا بھاری اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے نکل جاؤ، جن میں خاص طور پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں شامل ہیں۔ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں وہاں تدمر شہر میں کیوں؟ اس لیے تاکہ وہاں سے ترک فضائیہ کو ٹارگٹ کیا جا سکے، ترکی کو ایک تھریٹ کیا جا سکے۔ یہ پورا وہ نقشہ، اس میں امت مسلمہ کے لیے، ہم اہل اسلام کے لیے، ہم اہل پاکستان کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ ہم ہر ظلم کو مسترد کریں۔ وہ ظلم وہ بشار الاسد کرے یا اس کا کوئی بھی حامی کرے، ہمیں یا وہ ظلم جو ہے وہ جنرل سیسی کرے یا حوثی باغی کریں، یا جس شخص پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف لڑنے والوں کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، ہمیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ کاش
کہ حکومت پاکستان اپنے وقار اور اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے، کاش کہ حکومت پاکستان اپنے مقام اور اپنے وقار کو سمجھتے ہوئے وہ پیش قدمی کرے، ترکی سے رابطہ کرے، دونوں ممالک مل کر پھر سعودی عرب اور ایران کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ لیں، اور پھر عالم اسلام کے یہ تمام ذمہ دار وہ اپنی آخرت اور اپنے کل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ اس آگ میں اب اس قتل و غارت اور ڈکٹیٹرشپ کی قوت کے علاوہ مذہبی جنگ کے اس کا تیل بھی چھڑکا جا رہا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی نفرت کے اس کے شعلوں کو بجھاتے ہوئے اور ہمیں ہر طرح کی نفرتوں اور تقسیم کے منصوبوں کو ناکام کرتے ہوئے ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ کل جمعۃ المبارک ہے، جمعے کے اجتماعات میں اس ظلم کو آشکار کرنا ہوگا، ان کے لیے دعائیں کرنا ہوں گی، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہاں پہ کون کیوں ظلم کر رہا ہے، کیوں یہ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بس ایک گناہ کے وہ غلام نہیں رہنا چاہتے۔ ہمیں اس کے خلاف اپنے میڈیا کے ذریعے سے، ہمیں ہر وسیلے سے اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے رب کے دربار میں یہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم ظلم کے ساتھ نہیں تھے، ہم ظلم کے خلاف جو آواز اٹھا سکتے تھے۔ آج دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مسلمان اٹھے ہیں بشار کے اس ظلم کے خلاف اور حلب اور شام کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ سب سے اہم اور بڑا مظاہرہ بوسنیا میں ہوا۔ بوسنیا کے لوگ چونکہ اسی قیامت سے گزرے ہوئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یتیمی کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ قتل و غارت کیا معنی رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ کسی آزمائش سے دوچار ہونے سے پہلے ہم دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ کے اپنے گھروں میں سکون سے نہ سوئیں، بلکہ ہمارے دلوں میں وہ ایندھن، وہ ہمیں کسی عمل، مثبت عمل، راستہ یہ نہیں ہے کہ اٹھیں اور کسی کو جا کے قتل کر دیں یا کسی کے خلاف جا کے کوئی دہشت گردی کے کسی عمل میں شریک ہو جائیں۔ نہیں، یہ تو تباہی ہے۔ ہم اپنی بات، ہم اپنی اس گفتگو، ہم اپنے پیغام، ہم اپنے احتجاج، ہم اپنے بیانات، ہم اپنے سوشل میڈیا کی سرگرمیاں، ہم اپنی حکومت کو مجبور، ہم اپنی پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کر، ہم اپنے ان برادر ملکوں سے درخواست کرتے ہوئے ہم انہیں اپنے ساتھ ملا کر اس ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب ہماری طرف سے ادنا سی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وہ اپنے مظلوم بندوں کا ساتھ دے گی، وگرنہ ہم سب اس امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔